السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، صدق اللہ العلی العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی النبی محمد وآل محمد سید الرجال المفضل، یا بحر الکمال یا جمال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم کا نام پیارا ہے، غوث اعظم کا نام پیارا ہے، ہم سب کے جینے کا بس ایک سہارا ہے۔ کون کہتا ہے بے سہارا ہوں، کون کہتا ہے بے سہارا ہوں، غوث اعظم میرا سہارا ہے۔ غوث اعظم کی یاد میں جینا، غوث اعظم کی یاد میں جینا، دین و مذہب یہی ہمارا ہے۔ غوث اعظم کی ذات اقدس پر ہم غریبوں کا ناز سارا ہے، ہم غریبوں کا ناز سارا ہے۔ معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر اور احسان، اس کی حمد و ثنا بجا لاتا ہوں، جس ذات گرامی نے اپنے عبدیت کے زیور سے مالا مال فرما کر اپنے محبوب کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ویسے ہر بندے پر بے شمار احسانات فرمائے، لیکن پروردگار عالم کا ہم تمام گنہگاروں پر یہ اس کا منفرد کرم ہے، اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کے دامن سے، صحابہ کرام کے دامن سے وابستہ رکھا، اور ہمارے مقدر میں تاج ہم تمام بڑے خوش نصیب بندوں میں شمار کیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ایسے لوگوں میں ہم کو شامل فرمایا، ایسی صفوں میں اللہ رب العزت نے ہمارا شمار فرمایا ہے کہ جن صفوں میں ہمیشہ خوشبو آتی ہے سرکار غوث اعظم کی۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ ذات گرامی ہے کہ کربلا معلیٰ میں جب مولا حسین پاک علیہ السلام نے اپنی قربانی کا نذرانہ پیش کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، محترم سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے حوالے سے دین کے متعلق کتنے مشکلوں کا سامنا کیا نواسہ رسول نے۔ ایک یزید پلید کی بیعت آپ نے اس طریقے سے ٹھکرا دی، اس لیے ٹھکرا دی، مقصد یہ تھا نواسہ رسول سبط نبی کا، مولا کائنات علیہ السلام کے وہ عظیم المرتبہ شہزادے کا ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں کے درمیان میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو لے کر اور حضور علیہ السلام کی شریعت کو لے کر صبح قیامت تک کے لیے ایک مثال قائم ہو۔ یزید جو چاہتا تھا کہ گنہگاری عام کر دی جائے، اسلام کے قوانین کو بدل کر رکھ دیا جائے، اسلام کے حوالے سے نئی نئی تبدیلیاں وہ چاہتا تھا، اور سارے کا سارا قبیلہ بنو امیہ ان کی ایک قدیم دشمنی تھی قبیلہ بنو ہاشم سے۔ محترم سامعین کرام، اس ضمن میں اس وجہ سے اور اس دشمنی کی اہم ترین وجہ یہ تھی کہ امام علی مقام سید الشہداء مولا حسین پاک علیہ السلام کو جب یزید پلید کے حکم پر
اس کے پیغام پر اس کے لشکریوں نے امام علی مقام کو کربلا معلی میں شہید کر دیا۔ امام علی مقام کا سر انور آپ کے تنے مبارکہ سے جدا کر دیا گیا۔ تو محترم سامعین کرام، جب یہ نیزوں پہ سجا کر پورے سروں کے قافلے کو یہ جب مکمل طور پہ دربار یزید میں قافلہ پہنچا ائمہ اطہار اہل بیت کے وہ مقدس سروں کا، تو اس نے کہا کہ اپنے آبا و اجداد کو مخاطب کر کے کہ دیکھو اے حسین، میں نے تم سے وہ بدلہ لے لیا جو تمہارے آبا و اجداد نے دیگر جنگوں میں ہمارے بڑوں کو قتل کیا تھا۔ تو یہ بنو امیہ کی جو دشمنی تھی بنو ہاشم قبیلے سے، یہ کوئی عام آج کل کی نئی دشمنی نہیں، بلکہ یہ قدیم دشمنی چلی آ رہی تھی۔ یزید نے اس کو انتقامی اعتبار سے جنگ لڑ کے میدان کربلا میں امام علی مقام سید الشہداء مولا حسین پاک علیہ السلام کی شہادت عظیم کے بعد اس کی زبان سے صادر ہونے والے یہ جملے، تو ان کا شروع سے یہ ذہن تھا کہ کسی بھی طریقے سے خاص کر یزید پلید کا شریعت مصطفیٰ کو نقصان پہنچایا جائے، شریعت مصطفیٰ کے اندر مداخلت کی جائے، شریعت مطہرہ کے اندر وہ جس طریقے سے چاہتا تھا وہ چیزیں شامل کر دینا چاہتا تھا۔ یزید کی عادت تھی کہ وہ شراب بہت زیادہ پیا کرتا تھا، شراب نوشی کے عالم میں اپنی زندگی گزر بسر کیا کرتا تھا، اور وہ زنا کا عادی تھا، دیگر ایسے بے شمار گناہوں کے اندر وہ ملوث تھا۔ محترم سامعین کرام، ایسے حالات میں ایسے مقام پر پروردگار عالم نے معزز سامعین کرام سید الشہداء امام علی مقام مولا حسین پاک علیہ السلام کو انتخاب کیا۔ امام علی مقام کی ذات گرامی کو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے چن لیا، بچپن سے لے کر آپ کی شہادت عظمیٰ تک کے واقعات کو ہم سب جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کی ولادت سے لے کر آپ کے حضور علیہ السلام جب اس دنیا سے پردہ فرمائے اس مقام تک، اس وقت تک شہادت امام حسین علیہ السلام بیان کی ہے۔ محترم سامعین کرام، دین پر جب پریشانی آئی، دین پر جب مشکل آئی، دین پر جب تکلیف کا سما آیا، ایسے وقت میں معزز سامعین کرام وہ ذات گرامی جس نے پورے مکمل طور پر دین کو تھام لیا، دین کو بچایا، بلکہ خواجہ خواجگاں فقر ہندوستان نے یہاں تک فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ کہ شاہ بھی امام حسین ہے، بادشاہ بھی امام حسین ہے، دین بھی امام حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی امام حسین ہے۔ اور یہ ذات گرامی، یہ شخصیت جس کے بارے میں شاہ امام حسین کو کہا گیا، بادشاہ کہا گیا، اور جسے دین کہا، دین کی پناہ کہا گیا، وہ ہستی کیا ہے؟ سرداد نداد دست در دست یزید، سر تو دے دیا اپنا خدا کی بارگاہ میں، لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا گوارا نہ کیا۔ معزز سامعین کرام، یہ ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہ تھا کہ یزید پلید کے ہاتھ میں چلا جائے۔ یزید نے تو ایک عام پیغام بھجوا دیا تھا کہ جو بھی خیر چاہتا ہے، جو بھی اپنے آپ کی امان چاہتا ہے، حفظ و امان چاہتا ہے، وہ میری بیعت کر لے، وہ مجھے اپنا خلیفہ تسلیم کر لے، امیر المؤمنین مان لے، معاذ اللہ، میں تو اس کو ہر وہ چیز کی فیسلٹی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ہی ذات گرامی نے اس طریقے سے اس کا مقابلہ کیا، اس کی مخالفت کی۔ تاریخ میں اگر اٹھا کر دیکھے، وہ منفرد ہستی گرامی کا نام امام علی مقام مولا حسین علیہ السلام ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ نے شریعت کے اندر مداخلت گوارا نہ کی، اپنا ہاتھ صرف تنہا امام حسین کا بھی ہاتھ ہوتا، خدا کی قسم یزید پلید کے ہاتھ میں امام حسین اپنا ہاتھ نہ دیتے۔ لیکن لکھنے والوں نے، محبین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، محدثین نے لکھا، معزز سامعین کرام، امام حسین کا ہاتھ تنہا امام حسین کا ہاتھ نہیں تھا، امام حسین کے ہاتھ میں امام حسن کی عظمت کا ہاتھ تھا۔ امام حسن کا ہاتھ ہی نہیں، امام علی مقام سید الشہداء مولا حسین علیہ السلام کے دستے مبارکہ میں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے بابا علی مرتضیٰ کا ہاتھ تھا۔ اس ہاتھ کی عظمت اس ہاتھ کے اندر موجود ہے۔ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کا دست مبارک، امام حسن مولا کائنات کا ہاتھ ہی نہیں
نہیں، مولا کائنات کے ساتھ ساتھ یہ عثمان غنی کی سخاوت کا بھی ہاتھ ہے، یہ فاروق اعظم کی عدالت کی بھی ہاتھ ہے، یہ صدیق اکبر کی صداقت کا بھی ہاتھ ہے رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، بلکہ خلفائے راشدین کی عظمت کے دستے مبارکہ کے ساتھ ساتھ امام حسین کا ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ نہیں، اللہ رب العزت نے بیت رضوان کے وقت قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو صحابہ آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کرتے ہیں، آپ نے ان کی جو بیعت رضوان لی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ صحابہ تم کیا سمجھتے ہو، میرے محبوب نے جو تم سے عہد لیا ہے، جو تمہاری بیعت کی ہے، تم سے جو بیعت لی ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ جو ہاتھ پر تم نے رسول اللہ کے بیعت کی ہے، یہ رسول اللہ کی بیعت نہیں کہ رسول اللہ کے ہاتھ پہ تم نے اللہ کی بیعت کی ہے، خدا کی بیعت کی ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر شان مصطفیٰ غور فرمائیں، حضور علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا گیا اسی آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، دیکھنے میں لوگوں وہ میرے حبیب کا ہاتھ ہے، آمنہ کے لال کا ہاتھ ہے، احمد مختار کا ہاتھ ہے، محبوب پروردگار کا ہاتھ ہے، دونوں عالم کے مالک و مختار کا ہاتھ ہے، ہم غریبوں کے سردار کا ہاتھ ہے، مدنی تاجدار کا ہاتھ ہے، حسنین کے نانا جان کا ہاتھ ہے، خاتون جنت کے بابا جان کا ہاتھ ہے، مکین گنبد خضرا کا ہاتھ ہے، تاجدار مدینہ کا ہاتھ ہے۔ اسی ہاتھ کو اللہ رب العزت نے کہا، اسی دستے مبارکہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، وہ ایک میرے مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں، وہ ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ بزرگوں اور دوستو، رسول اللہ کا دست مبارک، امام حسین علیہ السلام کا دست مبارک، تو جب دین کے اوپر تکلیف آئی، پریشانی کا وقت آیا، تو آپ نے اپنے وہ دست مبارکہ کی حفاظت اس طریقے سے فرمائی اور بتا دیا جب بھی دین پر کوئی آفت آئے گی، پریشانی آئے گی، بلا آئے گی، وہ جو میدان میں سب سے پہلے کھڑا ہونے والا ہستی ہوگی، شخصیت ہوگی، اس کی رگوں میں حضرت علی کا خون ہوگا، مولا کائنات شیر خدا کا خون ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آج بھی ڈٹ کر حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے وصال سے قبل کئی نشانیاں بیان فرما دی تھی کہ میں انتقال فرمانے والا ہوں، میں رب سے ملاقات کے لیے جانے والا ہوں، اس کائنات سے رخصت ہونے والا ہوں۔ صحابہ کرام کے دلوں پر یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری نگہبانی کے لیے، آپ ہماری رہبری کے لیے موجود ہیں، آپ ہم پر وقتاً فوقتاً کرم فرمایا کرتے ہیں، ہماری دستگیری فرمایا کرتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، جب آپ کا وصال ہو جائے گا، کون ہے جو ہم پر دست شفقت رکھے گا؟ کون ہے جو ہم غریبوں کو سینے سے لگائے گا؟ معزز سامعین کرام، یہ وہ دربار ہے آقا کا کہ جس کا کوئی نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ہر ایک یتیم کا والی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ آمنہ کا لال میرے اور آپ کے آقا ہے۔ وہ کون سی ہستی ہے جن کا ہم جمعے کی نماز کے بعد کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، معروضہ عرض کرتے ہوئے کہتے ہیں بلا لو سرکار تم اپنے در پر۔ معزز سامعین کرام، وہ یہاں بھی کام آتے ہیں، وہ وہاں بھی کام آئیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر بپا ہوگا، ہر ایک امتی پریشانی کے عالم میں پشیماں پھر رہا ہوگا، ایک ہی ذات گرامی ہوگی، وہ باہیں پھیلا کر ایک ایک امتی کا استقبال کر رہے ہوں گے۔ 1.25 لاکھ انبیاء میں کسی کو یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے امتی کو اپنے پاس بلا کر بخشش کی ضمانت دے، لیکن خوش نصیب ہے ہم لوگ، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ایک امتی کو باہیں پھیلا کر استقبال ہمارے لیے حضور علیہ السلام انتظار کر رہے ہوں گے کہ میرے گنہگار امتی پریشان نہ ہو، پشیمانی کے عالم میں نہ ہو۔ معزز سامعین کرام، ہر گنہگار امتی کے لیے حضور اپنی کملی پھیلا کر کھڑے ہوں گے۔ جتنی امت حضور کے پاس آئے گی، کملی مصطفیٰ میں جگہ مل جائے گی، کملی مصطفیٰ میں جگہ مل جائے گی۔ کیا غم ہے سرے محشر سرکار نبھا لیں گے،
کیا غم ہے سرے محشر سرکار نبھا لیں گے، مولا علی کے غلاموں کو وہ کملی میں چھپا لیں گے، مولا علی کے غلاموں کو وہ کملی میں چھپا لیں گے۔ کر لے تو یقین اے دل ان کی شفاعت پر، کر لے تو یقین اے دل تو ان کی شفاعت پر، حسنین کے صدقے میں امت کو چھڑا لیں گے، حسنین کے صدقے میں امت کو چھڑا لیں گے۔ ہر ساز میں جلوہ ہے سرکار دو عالم کا، ہر ساز میں جلوہ ہے سرکار دو عالم کا، آ جائیں گے خدا کا غلام جب بھی بلا لیں گے، آ جائیں گے خدا کا ہم جب بھی بلا لیں گے۔ معزز سامعین کرام، وہ ذات گرامی جو یتیموں کا والی ہے، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت ہے۔ پوچھا صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے ہمارے ماں باپ گزرنے کا اتنا غم اور صدمہ نہیں، آپ جب اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے کون ہے جو ہم پر رحم فرمائے گا، کون ہے جو ہم پر کرم فرمائے گا، کون سی چیزیں ہیں جس کو تھام کر آپ کی امت راہ راست پر چلتی رہے گی؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ، مکمل صحابہ کرام سے روتے کیوں ہو، میں تمہارے درمیان میں دو نایاب چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو بہترین چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ آپ کے وصال کے بعد، آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہ کون سی دونوں چیزیں ہیں جس کو تھام لینے سے ہم یہ یقین کر لیں کہ ہم راہ راست پر ہے؟ حضور فرماتے ہیں ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا میری اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری آل چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور آپ غور کریں معزز سامعین کرام، آپ نے واقعات شہادت امام حسین علیہ السلام میں سماعت کیا، کربلا میں ظلم کی انتہا کر دی یزیدیوں نے، ایک جس کی رگوں میں مولا کائنات شیر خدا علیہ السلام کا لہو مبارکہ تھا، ان تمام یزیدیوں نے چن چن کر ائمہ اطہار اہل بیت کو، سادات کو، آل رسول کو ہر زمانے میں کوشش کی یزیدی خیال رکھنے والوں نے کہ کچھ بھی کر کے کسی بھی طریقے سے سادات کو ختم کر دیا جائے۔ معزز سامعین کرام، غیر سادات جو ہوتے ہیں اس کو کوشش، محنت، مشقت بڑی کرنی پڑتی ہے لوگوں کے درمیان میں ایک مقام حاصل کرنے کے لیے، لیکن لہو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہوتی ہے کہ جس کی رگوں میں رسول اللہ کا لہو مبارک ہے، سیدہ کائنات کے رگوں میں جو آپ کے مقدس لہو نورانی کا جس کے اندر اثر ہے، مولا کائنات کے لہو کا، حسنین کریمین کے لہو مبارکہ کا جس کے اندر اثر ہے، خود بخود اللہ رب العزت ان کے متعلق دلوں پہ ان کا قبضہ عطا فرما دیتا ہے۔ سادات کرام کو اللہ رب العزت نے وہ مقام سے مالا مال رکھا۔ یزیدیوں نے کس طریقے سے کوشش کی، سوائے ایک شہزادے سیدنا علی اوسط زین العابدین علیہ السلام کو چھوڑ کر کربلا میں مکمل طور پہ نسل رسول کو مٹانے کی کوشش کی یزید نے، ایک حسین کو شہید کیا، اور یہ جان کر کہ حضور اور حضور کا گھرانہ صرف اور صرف کوانٹٹی اعتبار سے 72 ہے، 72 ہے، ان کے اصحاب کے ساتھ ان کے گھرانے کو ختم کر دیں گے تو پھر یہ آگے سر نہیں اٹھا سکیں گے، نسل رسول ختم ہو جائے گی۔ لیکن حدیث مبارکہ تھی، آقا فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ معزز سامعین کرام، یزید نے 72 کو شہید کیا، یزید نے 72 کو اپنی طرف سے کوشش کی کہ یہ دنیا سے ختم ہو جائے۔ خدا کے عزت و جلال کی قسم، یزید باقی تھا، یزید کی نسل باقی تھی، لیکن کربلا کے میدان میں سوائے امام حسین علیہ السلام کے ایک شہزادے کے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ایک حسین کو یزید نے شہید کیا، کروڑوں حسین پیدا ہو گئے، کروڑوں حسین اس دنیا میں پیدا ہو گئے، اور ایک شہزادہ زین العابدین علیہ السلام، ایک امام علی مقام کے بیٹے کی برکت ہے آج کروڑوں حسینی سادات نظر آ رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، الغرض میں آپ تمام کو یہ بتا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جب تکلیف آئی تو سب سے پہلے ذمہ سنبھالنے والی شخصیت حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، سر آنکھوں پر ہم سب کا سر جھکا ہوا ہے صحابہ کی خدمت میں، لیکن بقائے دین کے لیے، دین کو زندگی بخشنے کے لیے،
دین کو پھر سے لوگوں کے درمیان میں زندہ کرنے کے لیے جس ہستی بابرکت نے اپنے لہو مبارکہ سے دین کو زندگی بخشی، اس ہستی کا نام امام حسین ہے، اس ہستی کا نام امام حسین ہے۔ سجدے میں سر کٹانے کو آخر کٹا دیا، سجدے میں سر کٹانے کو آخر کٹا دیا، لیکن خدا کے دین کا ڈنکا بجا دیا۔ اور آج بھی ہمارا یہ پیغام ہے، کسی یزید سے ڈرتے نہیں علی والے، کسی یزید سے ڈرتے نہیں علی والے، گلا کٹا کے بھی مرتے نہیں علی والے، گلا کٹا کے بھی مرتے نہیں علی والے۔ معزز سامعین کرام، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید نے سوچا تھا کہ دین ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد عباسیوں کا زمانہ آیا، دین کے اندر ترمیم کرنے کی کوششیں کی گئی، طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے، مسلمانوں پر اذیتیں پہنچائی گئی، سادات کرام کے متعلق دلوں میں کینہ کپٹ کر کے لوگوں کے ذہنوں کو مغالطے کا شکار کیا جانے لگا۔ سرکار یہاں تک کہ وہ زمانہ آ گیا جس زمانے میں غوث اعظم تشریف لائے، جس زمانے میں پیران پیر تشریف لائے۔ آپ ایک جنگل سے گزر رہے ہیں، دیکھا 11ویں کرنے والوں 11ویں کا مہینہ ہے، سن رکھا ہوگا غوث پاک کا ایک لقب ہے محی الدین، بڑے پیر دستگیر کا محی الدین کہا جاتا ہے آپ کو۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ اب انشاءاللہ تعالی ہم سماعت کریں گے۔ دین پر اسی طریقے سے تہتاریوں نے ظلم ڈھایا، طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہے، اور ایک اس قوم کے بڑے مجموعے نے سازش رچی یہود و نصارہ کو لے کر، عیسائیوں کو، پارسیوں کو، آتش پرستوں کو لے کر، کہ اب دین کو مکمل حمایت دے کر بچانے والا کوئی حسین اس زمانے میں نہیں ہے، اب اگر چاہو تو مسلمانوں کو نیچا دکھایا جا سکتا ہے۔ اور اس زمانے میں بڑا ٹکراؤ تھا عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں۔ ایک تو وہ واقعہ سرکار غوث پاک کی سرزمین پر ہوا، مناظرہ چل رہا ہے، مناظرہ، ڈیبیٹ، آپس میں درمیان میں بحث اور مباحثہ، تمہارے نبی بڑے، ہمارے نبی بڑے، تم جن کو مانتے ہو انہوں بڑے، یا ہم جن کو مانتے ہیں انہوں بڑے۔ دینے والے دلیل عیسائی نے دی کہ تمہاری زندگی میں بتاؤ نبی نے مردوں کو زندہ کیا، یہ ایک بھی واقعہ نہیں ملتا، قرآن کے اندر بتاؤ، دیکھو ہمارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا، کوڑ جو مریض ہوتا ہے کوڑ کا، کوڑی، اس کو بھی ہمارے نبی نے شفا دی، بتاؤ کیا تمہارے نبی نے اس طریقے سے، ہمارے نبی کا مقام بڑا ہے۔ مسلمان کہتا ہے نہیں، رسول اللہ کا مقام بڑا ہے، وہ سید المرسلین ہے، امام الانبیاء ہے، ٹکراؤ ہے، بحث و مباحثہ ہے۔ جب ڈیبیٹ ہوتا ہے عشق اور محبت، وہاں پر کام نہیں، وہاں دلائل سے بات ہوتی ہے، کتابیں ضروری ہے عشق کے ساتھ ساتھ۔ اب یہ پہلا مناظرہ، حالانکہ سرکار غوث پاک کی عمر بہت زیادہ نہیں، کم سنی کا عالم ہے، سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ تمام چیزوں سے ابھی دور ہے، معلوم نہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کیا تماشا رچا جا رہا ہے۔ دونوں کی بحث اتنی بڑھتی چلی گئی آپس میں، وہ مسلم کی اور عیسائی کی۔ نگاہ پیران پیر نے وہ سارے منظر کو دیکھ لیا اور جا کر معلوم کیا، پوچھا کس بات پر جھگڑ رہے ہو، بڑی دیر سے سن رہا ہوں، ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو عیسائی نے کہا کہ دیکھیے ہمارے نبی بڑے ہیں، دیکھو قرآن میں بھی تمہارے ہمارے نبی کا ذکر ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ کوڑی مرض کے انسان جو پیدائشی ہے اس پر اگر ہاتھ رکھ دے اس کے سر پہ تو وہ اس کا مرض دور ہو جاتا ہے، پھر دیکھنا لگ جاتا ہے، جو ماں کے شکم سے اندھا بھی پیدا ہو وہ ہاتھ اگر پھیر دے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تو وہ آنکھوں سے دیکھنے بھی لگ جاتا ہے۔ پھر وَأُحْيِي الْمَوْتَى،
جو مر چکا ہے اسے زندگی بھی دیتے ہیں. ٹھوکر مار دے عیسیٰ علیہ السلام اور کہہ دے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اذن الہی کے ساتھ زندہ ہو جا. تو ہمارے نبی نے تو مردوں کو بھی اٹھایا ہے، تو ہمارے نبی کی شان بڑی ہے. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب مسلمان سے پوچھا، کہا کہ میرے آقا سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہے، رب نے رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کا مقام سب سے بڑا ہے. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. مسلمان سے کہا خاموش رہو، اور کہا کہ عیسائی سے بتاؤ تمہارے نبی کیا کہہ کے مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے اذن سے، آرڈر سے، حکم سے اٹھ جایا کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ دیکھ بیٹا بات یہ ہے کہ بات جب آقا کی آ گئی ہے تو اب بات کتاب دلیل سے نہیں، اب تو سامنے آمنے ہوگا جو ہوگا. لے چل، جو قبرستان میں لے جانا چاہتا ہے لے چل. عیسائی پریشان ہے، ماجرا کیا ہے؟ غوث پاک ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو قبرستان میں لے چلنا ہے؟ وہ بھی لے جا کر بڑے قدیم پرانے قبرستان میں غوث پاک کو لے جا کر کھڑا کیا. اور آپ نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے نبی مردوں کو جب زندہ کرتے تھے تو کتنا وقت، تو ابھی مر گئے ابھی زندہ کر دیے، اس طریقے کا معاملہ تھا، ماجرا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا. اور چند سال بھی ہو یعنی گزر جاتے تو اللہ رب العزت ان کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ زندہ کر دیتے، کئی سال کا بھی. آپ نے کہا کہ اس قبرستان کی سب سے پرانی قبر کون سی ہے، کیا تو جانتا ہے؟ عیسائی نے کہا ہاں میں جانتا ہوں. سرکار پیران پیر نے کہا کہ چل اس قبر پہ لے چل. اس قبر پہ جانے کے بعد وہ سمجھ بھی نہیں آیا عیسائی کہ یہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہو رہا ہے، غوث پاک کے قبرستان میں پھر سب سے پرانی قبر پہ کیوں لائے؟ آنے کے بعد کہا کہ دیکھ میں نبی کے آل میں سے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام شیخ عبد القادر، تو کہہ رہا ہے اختیار رسول پر بات کہ نبی ہمارے مردوں کو زندہ نہیں کیے، تمہارے نبی مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. اس نے کہا ہاں ٹھیک. آپ نے کہا کہ یہ خبر کتنے سال پرانی ہے؟ تو اس عیسائی نے کہا یہ لگ بھگ 200 سال پرانی خبر ہے، 200 سال پرانی قبر ہے. سرکار غوث پاک نے کہا کہ اب دیکھ میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، اس قبر کے اندر ایک گویا سو رہا ہے گانے والا، اب یہ بتا اس کو گاتا ہوا اٹھا دوں جس حال میں اس حال میں اٹھا دوں؟ یہ گانا گاتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا تھا. اگر تو چاہے، اس کو معلوم تھا عیسائی کو وہ، کیونکہ وہ اسی کے مذہب کا تھا اور گانا گویا ہی تھا وہ، تو آپ نے کہا کہ اگر تو کہتا ہے تو اس کو گاتا ہوا اٹھا دوں. وہ حیران اور پریشان ہو کے رہ گیا. بات تھی اختیار رسول کی اور مخاطب ہے سرکار غوث پاک. فرماتے ہیں میں حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام. آل ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. میرے آقا شہ جیلاں کیا فرماتے ہیں دیکھیے آپ. پہلی مرتبہ کہا اٹھ اذن الہی سے، بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کے اٹھایا کرتے تھے. دوسری مرتبہ اٹھ قم باذن اللہ، اذن الہی سے، یہ کہہ کے تمہارے نبی اٹھتے تھے. مردہ 2 مرتبہ کہنے کے بعد نہیں اٹھا. بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کس شان کے مالک ہے، قربان جائیں. رسولوں کے آقا کی تصویر ہے. بڑے پیر بے شک بڑے پیر ہے. آپ نے فرمایا ٹھوکر مار کر اپنے بائیں قدم مبارک سے قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا. معزز سامعین کرام فرماتے ہیں کہ دیکھ جب جو جن کا نواسا یہ کہہ کے اٹھا دے کہ میرے حکم سے اٹھ جا، تو وہ مردہ 200 سال پرانا اٹھ جائے. جب نواسے کا یہ عالم ہے، رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا؟ وہ دیکھنے کے بعد عیسائی قدموں پہ گر کے کلمہ پڑھ لیا. ایک عیسائی تیتاریوں کا بھی دبدبہ مناظرہ کیا مسلمانوں سے، اور مناظرے کی شرط یہ رکھی گئی کہ جتنے حفاظ ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، پوروں کو بلا لو اور 3 سوال پیش کیے جائیں گے مسلمانوں کے درمیان. شامیانہ لگایا گیا، لوگوں کے درمیان میں اطلاع پہنچائی گئی. آج نہ تھا، سارے کے سارے ایک
ایک ذات گرامی پر ایمان نہیں، جو وہ سارے ایک ہو گئے، ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو گئے، اور مسلمان ایک جگہ، کئی ہزار علماء جمع ہوئے، مناظرہ طے ہوا، اور بات یہ مانی وہاں یہ رکھی گئی کہ جو مناظرے کو جیتے گا، جس کو کامیابی ملے گی، وہ اس کا مذہب قبول کر لے گا۔ مسلمان بھی جمع ہو گئے، اور وہاں پر تہتاری اور جتنے مذاہب کے ماننے والے تھے جمع ہو گئے۔ بزرگوں اور دوستو، پہلا سوال یہ کیا گیا وہاں پر کہ بتاؤ تمہارا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کئی ہزار بڑے سے بڑے، ایک سے ایک نامور علم کے سمندر بیٹھے ہیں، لیکن جواب کسی کے پاس بھی نہیں، سب خاموش ہو گئے۔ دوسرا سوال کیا گیا، بتاؤ تمہارے خدا سے پہلے کیا تھا؟ اس سوال کا بھی جواب کسی کے پاس موجود نہیں۔ تیسرا سوال کیا گیا، بتاؤ تمہارے خدا کی صورت کیسی ہے، کہاں ہے؟ محترم سامعین کرام، کئی دیر گزرنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے میں مسلمان حیران ہے، پریشان ہے، پشیماں ہے، تکلیف میں ہے، الجھنوں کا شکار ہے، ہر ایک کے اندر گھبراہٹ طاری ہے، کیونکہ بات مذہب ایمان اور اسلام پر بن آئی ہے۔ اب لاج رکھنے کے لیے کون آتے ہیں؟ جس نے دین حق کو کیا زندہ، ہو کہ عبد قدیر سلام علیک۔ پیران پیر جو محبوبیت کے درجے کا اختتام ہے، اصل میں غوث پاک وجود محمد کا نام ہے، کس شان سے آیا ہے، اللہ کا دیوانہ، انداز شاہانہ، لباس فقیرانہ۔ کمسینی کے عالم میں غوث پاک گھومتے گھومتے آگے، کیا بات ہے، کیا چل رہا ہے، یہ کون سا میلہ لگا ہوا ہے؟ بات یہاں تک آن پڑی تھی کہ اب مذہب چھوڑ کر ان کا مذہب قبول کر لے۔ اسلام پر قطرہ منڈرا رہا ہے، پریشانی کے عالم میں اسلام کا نام لینے والے جتنے اسلام کی ذات پر، اسلام مذہب پر پہرا دینے والے ہیں، سب بے کسی، بے بسی، بے چارگی کے عالم میں ہے۔ ایسے وقت میں سرکار غوث پاک وہاں پیران پیر سرکار کی انٹری ہوتی ہے، وہاں پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ آج مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے ساتھ غیر مذاہب کے ماننے والوں نے مناظرہ کیا، اور 3 سوال تھے، وہ جواب نہ دے سکے، عاجز ہو گئے، جس کی وجہ سے آج مذہب اسلام بہت بڑے خطرے کا شکار ہے، اور جتنے اسلام کے یہاں پر اس پنڈال میں، اس میدان میں ذمہ دار ہے، وہ سارے کے سارے لوگ آج ایمان چھوڑنے پر مجبور ہے۔ سرکار پیران پیر کو جلال آ گیا، اور جب چہرے پہ جلال آتا تو پھر سمجھ نہیں سکتے تھے لوگ غوث جلی ہے یا مولا علی ہے۔ جلال، آپ نے کہا میرے نانا کا دین خطرے میں ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا شہ جیلاں جہاں مناظرہ ہو رہا تھا، براہ راست بے خوف و خطر اندر چلے گئے، اور اس بادشاہ سے جس نے یہ سارا تماشا رچا تھا کہا کہ بتا کیا بات ہے، کیا سوال ہے تیرے سوال کے جواب دینے کے لیے عبد القادر حاضر ہے، شیخ عبد القادر آیا ہے۔ محترم سامعین کرام، پیران پیر کا وہ مقام ہے، میں ہوں اور دیگر خطیب ہے، الحمدللہ، اس کے بعد پھر الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، یہ 2 بار الحمدللہ۔ یہ جو سنت چلی ہے، آج وہ جو بیچارے 11ویوں کے خلاف میں بھی بول رہے، ان کے بھی مسجدوں میں 2 بار الحمدللہ، اور ان کو معلوم نہیں ہے یہ سنت کریمی ہے پیران پیر دستگیر کی۔ اور الحمدللہ ایک بار کہہ کے دوسری بار الحمدللہ، اس کی حکمت کیا ہے؟ کسی نے پوچھا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے پیران پیر، اے بڑے پیر، اے سب کے پیر، میرے اور آپ کے پیر دستگیر، آپ 2 مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں، کیا بات ہے، آپ کے خطبے کی حکمت کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب شیخ عبد القادر پہلی مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، اس کائنات میں جتنی مخلوق ہے وہ پوری میری مجلس میں آ جایا کرتی ہے، اور دوسری مرتبہ الحمدللہ کہہ کے میں کتاب شروع کرتا ہوں۔ تو سوچیے آپ کتنی بصیرت ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک الحمدللہ پر
چرند و پرند، جن و انس، ہر کوئی مجلس میں آ جاتا ہے غوث پاک کی۔ تو آپ نے فرمایا میں ہر سوال کا تیرے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مسلمان جتنے بیچارگی کا لباس پہنے ہوئے تھے وہ بھی پریشان تھے، یہ تو ہم سے کم سین ہے، کیا جواب دے سکے گا یا نہیں۔ ہمت تو آ گئی، کیونکہ رواب دبدبہ وہ تھا گفتگو کے اندر کہ ہر ایک کے اندر سکتہ طاری ہے، ہول گھبراہٹ کا شکار ہے، پریشان ہے۔ آپ نے کہا بتا اب تیرا سوال کیا ہے؟ وہ اوپر بیٹھا ہوا تھا تخت پر اپنا دربار سجا کر اور پوروں کو نیچے بٹھایا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے، اے شیخ عبد القادر اس وقت تمہارا رب کیا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ادھر نیچے آ جا۔ جب وہ نیچے آیا پیرانے پیر چڑھ کر اوپر تشریف فرما ہو گئے، آپ اوپر بیٹھ گئے اور کہا کہ اس وقت تیرا سوال ہے کہ میرا رب کیا کر رہا ہے؟ تو اس وقت میرا رب یہی کر رہا ہے، کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلت دے رہا ہے۔ یہ سن کر وہ حیران ہو گیا۔ دل کے کانوں سے سماعت کریں، آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ محبت پیرانے پیر میں آئے ہو، آج سند لے کر اٹھو غوث پاک کی محبت میں کہ پیرانے پیر سرکار ضرور بضرور ہمارے آقا یہاں بھی کام آ رہے ہیں، وہاں بھی کام آئیں گے، یہاں بھی ہم پر کرم فرما رہے ہیں، قبر کے اندھیرے میں بھی مدد فرمائیں گے، میدان محشر میں بھی مدد فرمائیں گے۔ جب بھی کوئی تکلیف ہوگی یا غوث المدد ادھر زبان سے جملہ مکمل نہیں ہوگا، ادھر مدد آ جائے گی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا دامن کوئی عام دامن نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے جب پہلا سوال یہ جواب دیا اس طریقے سے کہ میرا رب اب یہی کر رہا ہے، کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلت دے رہا ہے، اس نے کہا بڑی مشکل میں تن بدن میں آگ لگ گئی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے کہا کھڑا ہو جا اور کہا کہ 10 سے الٹی گنتی گن۔ وہ گننے لگا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ایک پر آ کر رک گیا۔ آپ نے کہا ایک سے پہلے پڑھ کیا ہے؟ اس نے کہا شیخ عبد القادر ایک سے پہلے کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے رب سے پہلے بھی کچھ بھی نہیں۔ پھر تیسرا سوال ہے معزز سامعین کرام، اللہ کی صورت کہاں ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ایک چراغ روشن کر۔ چراغ روشن کرنے کے بعد اس سے پوچھا بتا اس کی روشنی کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی روشنی تو ہر سو ہے۔ آپ نے بھی فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، نہ میرا رب مشرق میں نہ مغرب میں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، میرے بندے جس طرف رخ کر تیرے رب کا جلوہ ہے۔ معزز سامعین کرام، وہ وقت پر سرکار پیرانے پیر کے قدموں پہ گر کر سارے تہتاری قوم نے کلمہ پڑھ لیا۔ معزز سامعین کرام، جب دین پر یہ مشکل کا وقت آیا اس طریقے سے آپ نے رہبری فرمائی، پھر بڑا لاغر ہو کر ایک بزرگ شکل میں، ایک انسانی شکل میں بزرگی اختیار کر کے ایک شخص آ رہا تھا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ آپ نے جیسے ہی اس بزرگ کو، اس بوڑھے کو ہاتھ لگایا، وہ پھر سے جوان ہو گیا۔ لاغر جس کو چلنا بھی نہیں آ رہا تھا، محال تھا، ایک ایک قدم ادھر ادھر ڈلتے ہوئے ڈال رہا تھا، وہ پھر سے طاقتور بن کے کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا سرکار یہ کیا بات ہے؟ آپ کے دست مبارک لگنے سے اس کے لچکتے قدم میں بھی طاقت آ گئی اور پھر سے جوان ہو گیا۔ فرماتے ہیں یہ میرے نانا کا دین جو بوڑھا ہو رہا تھا اس کو عبد القادر نے زندگی عطا کر دی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے۔ معزز سامعین کرام، میں کیا کیا شان بیان کروں غوث پاک کی۔ ایک زندگی انسان کی محال ہے کہ سرکار غوث پاک کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے اپنی حیات کے لمحات مکمل کرے۔ چند یہودی غوث پاک کی بارگاہ میں چوکھٹ پہ لے کے آئے پیرانے پیر سرکار کے۔ پلان، سازش یہ تھی کہ یہ دل کا حال جان لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اب ہم ایک پریکٹیکلی دیکھتے ہیں، ایک یہودی کو، زندہ شخص کو کفن پہنا کر، مردے کی شکل دے کر ڈولے میں سجا کر لے کر آئے غوث پاک کی بارگاہ میں۔ کہا کہ آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں، اگر غوث پاک جنازہ پڑھا دیں تو ہم پھر اس کے اوپر سے کفن اٹھا کر اس کو باہر نکال کر ہمارے ساتھی سے کہیں گے، مذاق اڑائیں گے غوث پاک کا۔ یہ سوچ کر
مزاحیہ خیز انداز میں ارادہ کر کے، ان کو معلوم نہیں ادھر نگاہ اٹھتی ہے ادھر تقدیریں بدل جایا کرتی ہے، یہ وہ ہے۔ آئے غوث پاک کی بارگاہ میں، ارادے غلط تھے، لے کر آئے، سرکار آپ جنازہ پڑھا دیں تو بیچارے کی مغفرت ہو جائے گی۔ غوث پاک نے فرمایا بتاؤ زندے کا پڑھاؤں یا مردے کا پڑھاؤں؟ آپ نے پوچھا بتاؤ جنازہ زندے کا پڑھاؤں یا مردے کا پڑھاؤں؟ لوگوں نے کہا سرکار مر گیا ہے اس لیے تو آپ کے دربار میں لائے۔ ادھر اللہ اکبر کہنا تھا، ادھر روح چلی گئی اس کی۔ پھر اس کے بعد جب جنازہ پڑھا دیا سرکار غوث پاک نے، لے گئے، لے جا کے بڑی خوش تھے کہ اب چلو اس کو کفن سے ڈولے سے باہر نکال کر اب ہم غوث پاک سرکار کے حوالے سے لوگوں کے درمیان میں بد نظمی پھیلائیں گے، کوشش کریں گے۔ تب جا کر کفن الٹ کر دیکھا تو واقعی وہ زندہ مردہ ہو چکا تھا۔ پریشان ہو گئے۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں سازش جب ناکام ہو گئی، سرکار پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پر روتے ہوئے حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے آقا ہم تو اسے زندہ لے کر آئے تھے، بس یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے درمیان میں مزاحیہ خیز انداز میں مذاق اڑایا کریں، آپ کی خانقاہ کو بدنام کریں، اس ارادے کے ساتھ آئے تھے، یہ تو واقعی مردہ ہو گیا۔ دیکھیے زبان پیران پیر کی تاثیر، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم زندہ لائے تھے تو اٹھا کر دیکھ لو زندہ ہوگا۔ ڈولے میں دیکھنے والوں نے دیکھا، چشم فلک نے بھی وہ نظارہ دیکھا کہ جب اس کا کفن الٹ کر دیکھا گیا وہ تو زندہ تھا۔ تو اس طریقے سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پہ گر کر ان یہودیوں نے بھی پھر کلمہ پڑھ لیا۔ ایک ایک ایسے ایسے واقعات سرکار غوث پاک کی حیات طیبہ میں پیش آئے ہیں محترم سامعین کرام، جس کو انسان سننے کے بعد عقل بھی حیران رہ جاتی ہے کہ اس طریقے سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ایک ایک انسان کی رہبری فرمائی ہے۔ آج بھی وہ کرم فرما رہے ہیں ہمارے اوپر۔ ہم تمام کے اوپر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ان کی نگاہ نہیں ہے؟ ہماری ایک ایک جو نام لیوا ہے، جو ان سے غافل ہے، غفلت میں ہے، جن بیچاروں کو ان کی محبت کا زیور اللہ رب العزت نے نہیں بخشا، ان کی قسمت ان کے اوپر، ان کے ذمہ دار وہ خود، لیکن جو ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ان تمام کی ایک ایک ایکٹیویٹی پہ نظر رکھتے ہیں غوث پاک اپنے چاہنے والے کو۔ ایک بندہ معزز سامعین کرام، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جو مقام پہ قطب وقت کی منزل پر فائز ہے، ایک دن منبر پہ کھڑے ہوئے، ایسے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تحفہ ملا، الہامی کیفیت ملی، اے عبد قادر آج جو تیری محفل میں مانگے میں اسے جو مانگے وہ عطا کر دوں گا۔ وہی بے ساختہ اعلان اسی لمحے منبر پہ کھڑے ہو کے غوث پاک نے فرمایا آج میری محفل میں جو مانگے گا اس کو وہ عطا کر دیا جائے گا۔ کوئی دولت مند ہونے کی دعا مانگ رہا ہے، کوئی اولاد کے لیے دعا مانگ رہا ہے، کوئی اپنی عزت مانگ رہا ہے، کوئی مانگ رہا ہے، کوئی اپنی کمائی میں برکت مانگ رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی سوچ کے مطابق مانگ رہا ہے، اس کو اس کے مطابق جو غوث پاک کے در سے مل رہا ہے۔ لیکن ایک آخری میں بیٹھا ہوا بندہ، اس نے دعا کی، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور وہ نیند کے عالم میں چلا گیا۔ غوث پاک سرکار اپنا منبر چھوڑ کر، اپنی مسند چھوڑ کر نیچے تشریف لائے اور وہ آخری میں جو بیٹھا ہوا بندہ تھا اس کے پاس جا کر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ لوگ پریشان ہو گئے، ماجرا کیا ہے؟ جب یہ چلتے ہیں خدا کی خدائی ساتھ چلتی ہے، جب ان کا یہ عالم ہے، جب ان کو لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو یہ کہتے نہیں ہے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ مکمل اسلام جا رہا ہے، یہ کہا جاتا ہے، یہ کہتا ہر کوئی ہے کہ یہ مومن جا رہا ہے، نہیں، یہ تو مکمل ایمان جا رہا ہے۔ ان کے چلنے پھرنے کا عالم دیکھنے کے بعد ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ جس نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا وہ نائب نبی کو دیکھ لے، وہ شیخ عبد القادر کو دیکھ لے، اس سے پتہ کرے کہ جو عادت کریمی سرکار غوث پاک کے اندر موجود تھی وہ برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ملا کرتی تھی۔ ایک عمل بھی حضور علیہ السلام کے عمل سے ہٹ کر سرکار غوث پاک کی حیات طیبہ میں نہیں گزرا۔ معزز سامعین کرام، سارے کے سارے لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، ہر کوئی بڑی حیرت کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ پیرانے پیر ایک بندے کا احترام کر رہے ہیں، اتنی عزت کر رہے ہیں، اس کے پاس وہاں ادب سے کھڑے ہوئے لوگوں نے پوچھا آقا آپ نے غیر معمولی عمل فرمایا ہے، آپ ایک بندے کے ادب میں اس طریقے سے کھڑے ہوں، آج تک ہماری نگاہوں نے نہیں دیکھا، ماجرا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں میں نے یہ اعلان کیا جو آج میری محفل میں جو مانگے گا اس کو وہ مل جائے گا، تو ایک بندہ تھا، اس
ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے دعا مانگی، کوئی دولت، کوئی دنیا کے اشیاء ہر ایک نے مانگے، لیکن جو آخری میں جس کے پاس جا کر میں کھڑا ہو گیا اس نے دعا کی، پروردگار آج غوث پاک نے ضمانت دی ہے، آج یہ جو محفل میں مانگا جائے گا مل جائے گا، تو میں اسی لمحے شیخ عبد القادر جیلانی کی محفل میں ان کی برکت سے دعا کرتا ہوں، اسی لمحے میرے مولا تو اپنے حبیب رسول اللہ کا دیدار عطا فرما دے۔ معزز سامعین کرام، غوث پاک فرماتے ہیں اس نے دعا کی رسول اللہ کے دیدار کی اور میں نے آمین کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینے سے تشریف لائے، حالت خواب میں وہ دیکھ رہا تھا، بیداری کے عالم میں میں دیکھ رہا تھا۔ اور ادب ایک عام بندے کا نہیں، اس کا نہیں جو دیکھ رہا ہے، ادب میں نے میرے جد محترم رسول اللہ کا کیا ہے۔ تو اندازہ کریں آپ، جس ہستی کا یہ مقام ہو جو زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہے وہ رسول اللہ کو دکھا دے۔ آج بھی غوث پاک کیا نہیں دکھا سکتے؟ عشق کے ساتھ غوث پاک کی نیت کر کے آپ ارادہ کر لیں کہ پیران پیر کے کرم سے ہم کو بھی زیارت ہو جائے، خدا کی قسم سرکار غوث پاک کی برکت سے زیارت سے مالا مال ہوں گے۔ یہ چیزیں آج معزز سامعین کرام جس اعتبار سے حالات کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہیں گے، پھر ماحول کیا کہے گا، مسجد کے ذمہ دار کیا کہیں گے، یہ سوچ کر آج یہ مساجدوں سے محرابوں سے باتیں یہ بیان ہونا ختم تو نہیں ہو گئی ہے، بند بھی نہیں ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے، لیکن یہ چند حقیقتیں ہر ایک بندے تک پہنچنا ضروری ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت میں ہم 11ویں کر رہے ہیں یہ کوئی عام نہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ ارادہ کر کے 11ویں کریں کہ میں 11ویں کروں گا، کوئی آئے یا نہ آئے غوث پاک ضرور آئیں گے، خدا کی قسم پیران پیر ضرور جلوہ دکھاتے ہیں۔ تو یہ کرم ہے سرکار غوث پاک کا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں پھر موقع ملے گا تو ہم اس پر خطاب کریں گے اور ایک